بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت ہوا وائس میں تمام سننے والوں کو خوش آمدید۔ بلعام بن باورا اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عبادت گزار اور پرہیزگار بندہ تھا۔ اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ یہ اپنے علم سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا اور بہت ہی مستجاب الدعوات تھا۔ اس کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوا کرتی تھیں۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ مشہور ہے کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی تعداد 12,000 تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعام بن باورا کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور وہ اور ان کی قوم بنی اسرائیل ہماری زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں ملک بدر کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بددعا کر دیجئے کہ وہ اور ان کا لشکر حملہ کیے بغیر پسپا ہو جائیں۔ بلعام، آپ جو کہ مستجاب الدعوات ہیں، اس لیے آپ کی دعا ضرور مقبول ہو جائے گی۔ یہ سن کر بلعام بن باورا کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ تم لوگوں کا بیڑا غرق ہو۔ خدا کی پناہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے، ان پر بھلا میں کیسے اور کس طرح بددعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم ایسے روئی اور گڑ گڑائی اور اس طرح اصرار کیا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ اچھا، میں استخارہ کروں گا، اگر مجھے اجازت مل گئی تو بددعا کر دوں گا۔ مگر استخارہ کے بعد جب اس کو بددعا کی اجازت نہ ملی تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ اگر میں بددعا کروں گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اس کی قوم نے اس کے دل میں لالچ پیدا کیا کہ بددعا کرنے کے بعد وہ اسے منہ مانگے ہدیے اور تحائف سے مالا مال کر دیں گے، یہاں تک کہ بلعام بن باورا پر حرص اور لالچ کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ دولت کے چکر میں اندھا ہو گیا۔ وہ اپنی گدی پر سوار ہو کر بددعا کے لیے چل پڑا۔ راستے میں بار بار اس کی گدی ٹھہر جاتی اور بھاگ کر واپس جانا چاہتی تھی، مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ گدی کو اللہ تعالیٰ نے گویائی کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے کہا کہ افسوس اے بلعام بن باورا، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ، میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے ہیں اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بلعام، تیرا برا ہو، کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بددعا کرے گا؟ گدی کی بات سن کر بھی بلعام بن باورا واپس نہیں ہوا، یہاں تک کہ حسپان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو دیکھنے لگا، اور مال و دولت کی لالچ میں اس نے بددعا شروع کر دی۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کرتا تھا، مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے بددعا جاری ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے اسے ٹوکا کہ اے بلعام، تم تو الٹی ہمارے لیے بددعا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، میں کیا کروں؟ میں بولتا کچھ ہوں اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ پھر اچانک اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا کہ ناگہاں اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلعام بن باورا نے اپنی قوم سے رو کر کہا کہ افسوس، میری دنیا اور آخرت دونوں برباد اور غارت ہو گئیں۔ میرا ایمان جاتا رہا اور میں تم لوگوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر تباہ ہو گیا۔ اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ پھر بھی باز نہ آیا اور کہنے لگا، لوگوں، میں تم کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں، تم لوگ ایسا کرو تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو شکست ہو جائے۔ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین لباس اور زیورات بنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بیچ دو۔ اگر ان کا ایک آدمی بھی زنا کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ بلعام بن باورا کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال بچھایا اور بہت سی خوبصورت دوشیزاؤں کو بناؤ سنگار کرا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیجا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں ایک امیر آدمی ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا اور اس کو اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گیا اور فتویٰ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا، خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس پر غلبہ شہوت کا ایسا زبردست بھوت سوار ہو گیا تھا کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور زناکاری میں مشغول ہو گیا۔ اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی اور چند لمحوں میں 70,000 آدمی مر گئے اور سارا لشکر تتر بتر ہو کر ناکام و نامراد واپس آ گیا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہت ہی صدمہ گزرا۔ بلعام کی لالچ اور سرکشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہو کر اسی طرح مردود و مطرود ہو گیا کہ عمر بھر کتے کی طرح لٹکتی ہوئی زبان لیے پھرتا اور آخرت میں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا ایندھن بن گیا۔ لہٰذا ہر مسلمان، خصوصاً علماء اور مشائخ کو
مال و دولت کے حرص و لالچ کے جال سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے اور ہرگز بھی مال کی تما میں مانع اور حرام کام کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے، ورنہ اس واقعے سے خوب سمجھ لو کہ قہر الہی عزوجل کی تلوار لٹک رہی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔